سورہ شورى آیت نمبر 7. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہماری 6 آیتوں میں ہم نے دیکھا کہ اگر ہم ٹاپک نکالنا چاہیں تو ایک وحی کا ٹاپک ہے. وحی سے ہماری کیا ذمہ داریاں بنتی ہیں، ہمیں کیوں پیدا کیا گیا، ہماری پیدائش کا مقصد وحی سے یقیناً جڑتا ہے. اور پھر اب ہم نے دیکھا کہ ولی کس حد تک بنانا جائز ہے، کیونکہ قرآن نے یہاں تک کہا کہ مومن مرد اور مومن عورت بھی آپس میں ولی ہیں، دوست ہیں، اور انبیاء کرام کو تو ہم اپنا ولی ہی سمجھتے ہیں، اور بھی ہر نیک انسان سے ہم اپنا تعلق ایز اے فرینڈ ہی جوڑنا چاہتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس حد تک ولی جائز ہے جہاں تم ان کی صحبت میں بیٹھو، ان سے اچھی باتیں سیکھو، لیکن تم یہ سمجھو کہ یہ تمہیں بچا لیں گے اگر تم نے کفر کیا ہوگا. تو ایسے ولی بنانا شرک کی سٹیٹس تک انسان کو پہنچا دیتا ہے. یہ اب تک کی بات ہم نے سمجھی، اور آگے بھی آپ دیکھیں کہ وہی عربک کو فوکس کیا گیا کہ عربک جان کر ہم ان تمام باتوں کو، اس کی سینسٹیوٹی کو سمجھ سکیں گے. تو آیت نمبر 7 کچھ اسی طرح ہی بیان ہو رہی ہے جیسے پچھلی آیت کذالک. ہم نے کذالک پر فوکس کیا تھا جو آیت نمبر 3 سے شروع ہو رہی تھی. بالکل یہی کذالک. کذالک کا معنی ہوتا ہے اسی طرح، جیسے اسی طرح وحی کی جیسے پچھلے نبیوں پر ہوئی. آیت نمبر 7 بھی یہی کہہ رہی ہے دوبارہ، وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، اور اسی طرح وحی کی ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. آپ نے دیکھا انتا، جو ہم نے پچھلی بھی آیت میں پڑھا، وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی ان پر کوئی وکالت نہیں کر سکتے. وہی بات آپ دیکھیں دوبارہ بیان ہو رہی ہے کہ اسی طرح وحی کی ہم نے آپ کی طرف قرآناً عربیہ، قرآن کو عربی زبان میں. کیوں یہ زبان میں وحی ہوئی، وحی کا مقصد کیا ہے؟ لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ، تاکہ آپ کو انذار کرنا ہے، اویئرنیس دینی ہے، لوگوں تک پہنچانا ہے. اس کا ترجمہ انذر، انذار، منذر، نذیر، یہ سب میں ڈرانے کا بھی سینس آتا ہے کہ آپ لوگوں کو ڈراؤ جہنم کی آگ سے، آپ لوگوں کو اویئرنیس دو جنت کی خوبصورتی سے. تو تاکہ آپ ڈرائیں، تاکہ آپ اویئرنیس دیں ام القریٰ کو بھی، یعنی بستی کی ماؤں کو بھی. یا اس زمانے میں جیسے ہم نے کہا کہ وہی باقاعدہ رسول اللہ سے مخاطب ہو رہی ہے، بالکل اسی طرح جب ہمارا یہ ایمان ہے کہ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، جو ہم پڑھتے ہیں کہ آپ اترے ہوئے ہیں هَذَا الْبَلَدِ، اس شہر میں، تو اس شہر میں بھی اشارہ مکے کی طرف جاتا ہے. تو ام القریٰ کا مطلب صرف مکہ نہیں ہوتا. اس وقت جہاں وہی اتر رہی ہے، رسول اللہ کو بولا جا رہا ہے، تب تو ہم مکہ کنسیڈر کر سکتے ہیں. لیکن جب ہم اس کو ایز اے میسج لیتے ہیں، اپنے لیے لیتے ہیں، تو ہمیں بھی یہ ایک عقیدہ، ایک کانسیپٹ ملتا ہے کہ تم بھی اس تمام دنیا کے ملکوں میں جو مرکزی ملک ہے، جہاں پر زیادہ ریل پیل کیپٹل کنٹریز ہیں، کیپٹل سٹیز ہیں، ان کو تم نے اویئرنیس دینی ہے. اور صرف مرکزی جگہوں کو نہیں، بلکہ ومن حولہا، جو اس کے ارد گرد چھوٹے بڑے مراکز ہوتے ہیں، ٹاؤنز ہوتے ہیں، ان میں بھی تم کو اپنی اپنی استطاعت کے مطابق اویئرنیس دینی ہے. تو سوچئے کہ گھر والوں کو، بیوی بچوں کو، پڑوسیوں کو، جہاں تک آپ کا جو اپروچ ہے وہ ایزی ہو، تب تو کتنی بڑی ذمہ داری بنتی ہے. اور اگر آپ کو کوئی تھوڑی دیر کا پڑوسی
ایک پرماننٹ پڑوسی، ایک تھوڑی دیر کا، کہیں ٹرین میں، کہیں پلین میں، کہیں کسی ملک میں، کہیں کوئی ڈاکٹر کی لائن میں، کہیں کوئی اسکول میں، کہیں بھی آپ کو، کہیں پارک میں، کہیں بھی آپ کو کوئی فرینڈ مل جائے، کوئی انسان مل جائے، تو اس تک کوئی نہ کوئی طریقے سے اللہ کی بات کو پہنچانا آپ پر اور مجھ پر کتنی بڑی ذمہ داری ہے. اور اس ذمہ داری کو نبھانے کے لیے آپ کا ایجوکیٹڈ ہونا، نہ کہ وہ ایجوکیشن جو ہم نے وہ ہاتھی گھوڑوں کے سینگ بنا لیے کہ جی 16 علوم کا ہونا اور عربک کو گرامر تک جاننا. جبکہ دیکھیں ہر چیز کا علم بہت ضروری ہے اور بہت اچھی چیز ہے علم حاصل کرنا. لیکن ہم نے جب کبھی اپنے بچوں کو کسی بھی اسکول میں ڈالا تو وہاں پر ان کو بچپن سے ہی کنفیوز کرنے کے لیے گرامر نہیں پڑھائی گئی. اس کو پہلے ہی چھوٹے موٹے سینٹینسز کے ساتھ ہی اویئرنیس دی گئی. چھوٹے موٹے ڈائریکٹ سینٹینسز ہیں. آپ کا بچہ بھی آپ کے بات کرنے سے ہی سیکھ لیتا ہے کہ بات کیا ہوتی ہے، نہ کہ پہلے دربا دربا دربو دربت دربتا تک آپ گرامر تک لے جا کر لوگوں کو اپنی ایک بڑائی بتائیں کہ جی زبان تو اس طرح سیکھ سکتے ہیں. کم از کم میں اپنے ایکسپیرینس سے آپ کو بتا رہی ہوں کہ ہم خود بھی گرامر پڑھاتے ہیں، لیکن گرامر سٹارٹنگ نہیں ہوتی ہے. عام پبلک کو اتنا ایزی آپ دیں اپروچ، اتنی ایزی ان کے لیے قرآن کو سمجھنا اور سیکھنا ایزی ہو اور اتنا بہترین اور سہل انداز ہو، تو کیا اللہ آپ کی زندگی میں آسانیاں نہیں ڈالیں گے؟ آپ اگر قرآن کو آسان بنائیں گے تو کیا اللہ آپ کو اس کا ریوارڈ نہیں دیں گے؟ ویسے بھی آپ دیکھ لیں، آسانیاں دو تو آسانیاں لو. آپ اور میں جب لوگوں کو مشکل میں ڈالتے ہیں کسی بھی معاملے میں، تو یاد رکھیے یہ مکافات عمل سے آپ کو بھی گزرنا پڑے گا اور آپ کو بھی اللہ تعالیٰ ایک آسانیوں کی جگہ مشکلات سے نوازیں گے، کیونکہ آپ نے سب سے بڑھ کر اللہ کی کتاب کو اور عربی کو لوگوں کے لیے نہ آسان کرنے کا کبھی سوچا. اور اگر آپ نے نہ خود پڑھا اور نہ دوسروں تک اس بات کو پہنچایا تو آپ سوچیں کہ ہم کتنے بڑے لوزر ہوں گے. اور ہم اس جو آیت کو ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ غفور الرحیم ہے، اسی سورہ شورا میں ہم اس مہربانی سے ملاقات نہیں کر سکیں گے، یعنی اتنے بڑے ہم بد نصیب ہو جائیں گے. تو اب جناب بات بتائی گئی کہ اسی طرح وحی کی ہم نے آپ کی طرف قرآن عربی زبان میں، عربی کو پھر انہینس کیا گیا تاکہ ہم نے بستیوں کے مرکز کو بھی فوکس کرنا ہے، دنیا کے مرکزی جگہوں کو بھی اور چھوٹی جگہوں کو بھی، اور ڈراتے ہوئے خاص ٹاپک کیا ہونا چاہیے یہ تک بتا دیا گیا کہ وہ تنذر یوم الجمع، کہ تم نے لوگوں کو اویئرنیس دینی ہے کہ قیامت کے دن کیا چیز کام آئے گی، قیامت کے دن کس کا سکہ چلے گا. قیامت کے دن تمام اولیاء اللہ بھی اپنے اپنے لیے پریشان یا فکر مند ہوں گے، اور کوئی کسی کے لیے، خاص کر گناہگاروں کے لیے تو کوئی بھی کچھ بھی نہیں کر سکتا. یہ دیکھیں سٹیپ بائی سٹیپ آپ کو پوری بات بتائی گئی کہ آپ نے قیامت کے دن کی حاضری کا لوگوں کو بتانا ہے، جس سے کیریکٹر بلڈنگ پورا ٹاپک ہمارے پاس آ گیا کہ اگر کیریکٹر اچھا ہوگا اور ٹو دا پوائنٹ قرآن کے مطابق، وحی کے مطابق عربی میں سمجھ کر آپ نے اگر اپنی زندگی بنا لی ہے اور شرک نہیں کیا ہے اور ولی کی حیثیت کو سمجھ لیا ہے کہ وہ دن ہوگا لا ریب فیہ، کہ جس کے بارے میں جو باتیں بتائی جا رہی ہیں کوئی شک کی گنجائش ہی نہیں ہے ان باتوں میں، وہ تمام پچھلی کتابوں کو وہی تصدیق کر رہی ہے. اس کمپلیکس سے بھی نکل آئیں کہ جی ویسٹ میں یوں ہو رہا ہے اور اہل کتاب کے یہاں تو یوں دین ہے اور مشرکین مکہ کا دین تو یوں ہے. یہ اگر آپ کو کوئی ڈفرینسز لگ رہے ہیں اہل کتاب اور مشرکین کے دین میں،
تو یاد رکھیے سارے کمپلیکسز سے باہر نکل آئیے کہ انہوں نے بھی دین کو سمجھا نہیں ہے. دین سب کا ایک ہی ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام. اور تمام پچھلے انبیاء کرام جو کہ ہم ان کو برابری کا درجہ دیتے ہیں، اگر وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے نبی کے برابر نہیں سمجھتے تو ہم نے تو قرآن سے یہ سمجھ لیا ہے کہ لا نفرق بین احد من رسلہ، ہم نہیں فرق کریں گے درمیان کسی ایک بھی رسول کے. تو ہم نے تو وہی عزت دینی ہے اور یہی معیار رکھنا ہے کہ جو ان پر وحی ہوئی وہ وہی ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوئی. ہاں اتنا فرق ہے کہ اختلافی پوائنٹس کو، ہر دور کے اختلافی پوائنٹس کو اگلی آنے والی لیٹسٹ وحی میں ڈسکس کیا جاتا تھا. ہر اختلافی پوائنٹس کو اگلی آنے والی وحی پر جو لیٹسٹ ہوتی تھی اس میں اور کلیئر کر دیا جاتا تھا اور اس کی ڈیٹیل دے دی جاتی تھی. اور پھر ہمارا یہ بھی عقیدہ ہے جو ہم نے آپ کو پچھلی بھی آڈیو میں بتایا کہ قرآن آخری کتاب ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی اور آخری رسول ہیں. تو جناب ساری باتیں آپ دیکھیں اس ایک آیت میں آ گئی کہ وحی پر توجہ دو، عربی پر توجہ دو، خود ایجوکیٹڈ ہو، لوگوں کو اویئرنیس دو، آس پاس کے بھی لوگوں کو اویئرنیس دو، اور قیامت کے دن کیا چیز کام آئے گی اس پر فوکس کرو. فریق فی الجنہ، ایک جماعت اس دن جنت میں ہوگی وحی کے مطابق عربی کو سیکھ کر عمل کرنے پر، اور عربی کو خدا کے لیے سہل انداز میں سکھاؤ اور سیکھو. انشاءاللہ کبھی آپ کی ہم سے ملاقات ہو تو ہم نے 60 ڈیز کے کورس میں بہت سہل انداز لوگوں کے لیے اپنانے کی کوشش کی ہے. اللہ کرے کہ دن بدن ہم اس کو اور بھی ایزی سے ایزی کریں. تو بالکل میں نے اپنی زندگی میں جتنی زبانیں سیکھی ہیں ان میں سب سے ایزیسٹ میں نے عربی کو پایا. اور اس کے بعد جو آفٹر افیکٹ ہوا کہ لوگ ہم پر کھل گئے کہ کون کتنا جھوٹا ہے اور کون کتنا سچا ہے. پھر نہ اجماع کی کوئی حیثیت رہی، پھر نہ تواتر کی کوئی حیثیت رہی، پھر نہ کوئی چہرے کے نور کی حیثیت رہی، اور پھر نہ گنتی کر کر جو لوگ اپنے مدارس بتاتے ہیں کہ اتنے مدارس ہیں اور اتنا لوگ جمع ہیں، سب کی حیثیت ہمارے آگے کھل گئی کہ بات تو تب بنے گی جب وہ وحی کے مطابق بات ہوگی. اور کانفیڈنس جو اللہ نے دیا وحی کو سمجھنے کے بعد کہ اب اگر پوری دنیا بھی ایک طرف ہو جائے لیکن جو وحی کہہ رہی ہے ادھر ہی ہم نے اسٹک رہنا ہے، کیونکہ وہاں سے ہم کو ایمان ملتا ہے کہ اللہ کی مدد یہیں سے ہی آنی ہے وحی کے مطابق عمل کر کے. تو یہ ایک آیت ہے جس میں آپ اگر سمجھ لیں تو آپ کی زندگی بن جائے گی کہ اس وحی کے مطابق عمل کرنے پر ایک جماعت جنت میں جائے گی وفریق فی السعیر، اور ایک جماعت جہنم میں جائے گی. اور اسی کے ہی ساتھ جو دوسری آیت ہے بہت انٹلیکچول ہے کہ اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اگر اللہ تعالیٰ چاہتے لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، البتہ بنا دیتے تمام امت کو، جس میں اہل کتاب بھی امت ہے اور جو شرک کرتے ہیں، جو ہندوز ہیں، جو اس زمانے کے مشرکین مکہ ہیں، سب بھی ایک ہی امت ہے. اللہ فرماتے ہیں اگر اللہ چاہتے سب کو زبردستی کوئی اختیارات نہ دیتے اور سب کو ایک ہی ٹریک پر، ایک ہی طریقے پر چلنے کی والی امت واحدہ بنا دیتے، لیکن اللہ نے یہ چاہا کہ بندہ خود وحی کو سمجھے. دیکھیں بار بار وحی ہی ٹاپک آ رہی ہے، بار بار وہی ٹاپک بن رہی ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہم مسلمانوں کے پاس کوئی انوکھی وحی نہیں ہے. ہم مسلمانوں کو وہی ملی ہے جو پچھلی کتابوں کو تصدیق کرتی ہے. وہ اگر بھول گئے ہیں تو ہم کیوں اس بے وقوفی کا شکار ہوں، اور ہم کمپلیکس کا کیوں شکار ہوں کہ ان کی وحی میں یوں بھی نہیں ہے، یوں بھی نہیں ہے. انہوں نے نہیں پڑھا، انہوں نے نہیں سمجھا.
تو اللہ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ چاہتے تو سب کو ان وحی پر سٹک کر دیتے اور بندے کے پاس کوئی اختیارات نہیں ہوتے اور اسے کرہن و طوعا، خوشی سے ناخوشی سے اللہ ہی کا فرما بردار رہنا پڑتا، لیکن اللہ نے بندے کو وحی اور اختیارات سے نوازا۔ اگر اللہ چاہتے تو امت واحدہ بنا دیتے، لیکن اللہ نے چاہا کہ یدخل من یشاء فی رحمتہ، وہ داخل کرے گا جسے وہ چاہے گا، جسے وہ اپنے معیار پر پورا اترتے ہوئے دیکھے گا۔ من یشاء کو ہم نے پوری زندگی انالائز کرنا ہے، پوری زندگی من یشاء کو ہم نے فوکس کرنا ہے کہ اللہ آپ کس کو چاہ کر اپنی رحمت میں داخل کرتے ہیں۔ یدخل من یشاء فی رحمتہ، وہ داخل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ جس سے وہ چاہتے ہیں اپنی رحمت میں۔ اب غلط سمجھنے والا یہاں پر یہ غلط سمجھے گا کہ اللہ تقدیر میں لکھ دیتے ہیں، اللہ بھی کوئی فیوریٹزم کرتے ہیں، اللہ بھی کسی خاص خاندان کو چنتے ہیں، اللہ بھی کوئی خاص نقشے کو، خوبصورتی کو، اونچائی، لمبائی، چوڑائی اور کوئی فائنینشلی سٹیٹس کو کیا دیکھتے ہیں، یا اللہ بندے کے تقوی کو دیکھتے ہیں۔ لن ینال اللہ، اللہ فرماتے نہیں پہنچتی اللہ کو نہ تمہارا خون قربانی کا، نہ کوئی گوشت پہنچتا ہے، اللہ کو تو تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں وہ داخل فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ جسے وہ چاہتے ہیں، یعنی جسے وہ اپنے معیار پر پورا اترتے ہوئے دیکھتے ہیں، اور معیار وہی ہے۔ آپ نے دیکھا آپ کے ہاتھ میں سورہ شورى کا ٹاپک کتنا ایزیلی آ گیا، کتنا ایزیلی آپ کو صرف عربی سمجھنے پر سورہ شورى کے ٹاپک کو آپ نے اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو عمل والا بنائے، تب جا کر ہم خوش قسمت کہلائیں گے، نہ کہ ماں کے پیٹ سے کوئی خوش قسمت نکلتا ہے، نہ کہ اللہ کسی کو تقدیر میں خوش قسمت اور بدقسمت لکھتے ہیں۔ وہ تو وہی کا جو فائدہ اٹھاتا ہے وہ اصل میں خوش قسمت انسان ہے، تو اللہ اس کو داخل کریں گے جسے وہ چاہیں گے اپنی رحمت میں۔ والظالمون، لیکن جو حق مارے گا، جو شرک کرے گا، ما لہم من ولی، ان کے لیے تو کوئی ولی نہیں ہوگا، کوئی خوش فہمی کا کوئی شکار نہ رہے۔ اور اللہ ولی بھی کون ہے؟ اللہ ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں نہیں ہوگا ان کے لیے کوئی ولی ولا نصیر، اور نہ ہی کوئی نصیر ہوگا۔ یہی آیت بالکل انبیاء کرام کو بھی بتائی گئی کہ اے نبی، اے نبیوں، اگر آپ نے بھی اس وحی سے ہٹ کر کوئی اور راستہ دیکھا تو آپ کے لیے بھی نہ کوئی ولی ہوگا اور نہ کوئی نصیر ہوگا۔ یعنی خود اولیاء اللہ، خود انبیاء کرام بھی یہ چاہتے ہیں کہ اللہ ولی ہوں، اللہ نصیر ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں ہر شرک سے بچا لے، تو پھر بہت پاسبلٹی ہے کہ اللہ ہمارے بہت سے گناہوں کو بخش دیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کے حامی و ناصر ہوں۔